الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مختصر اور عارضی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم دین کی بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی فکر کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی صحیح توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعے کی مجلس میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ اس امت کے محسنین ہیں وہ حضرات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تیار ہوئے، آپ کی محنت سے تیار ہوئے اور آپ کی توجہات سے تیار ہوئے، جن کی یہ خوش نصیبی تھی کہ حضور علیہ السلام کی صحبت بھی ملی، معیت بھی ملی اور رؤیت بھی ملی. اور اس صحبت کا، معیت کا، رؤیت کا زندہ فائدہ آج یہ ہے کہ امت کے پاس اللہ پاک کا یہ آخری دین 100% صحیح شکل میں محفوظ ہے. اور پھر ان ہستیوں میں اللہ پاک نے ایک خاص مقام اور منصب دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. جو مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے ان کو دیا اس کی شان الگ ہے بالکل، اس تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے سنن بیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری امت کو، اور دوسرے پلڑے میں صرف اکیلے حضرت ابوبکر کا ایمان رکھا جائے، لرجح بہم، تو فرمایا ابوبکر کا ایمان سب پہ غالب آ جائے. اتنا اعلیٰ اور مضبوط ایمان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا.
وجہ کیا ہے؟ وجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انتہائی درجے کے عشق اور انتہائی درجے کی محبت ہے، آپ سے انتہائی درجے کی وفاداری ہے۔ ہر معاملے میں اللہ پاک نے ان کو یہ قبولیت دی کہ جو بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن مبارک میں آتی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ابھی آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا ہوتا، لیکن فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس معاملے کو پہلے سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے ایک کام تھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی کافی ساری امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ یعنی عجیب اللہ کی شان دیکھیں کہ جو لوگ آپ کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں اور جن کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شہر، یہ علاقہ اور اپنا مولد اور مسکن چھوڑنا پڑ رہا ہے، انہی دشمنوں کی امانتیں آپ علیہ السلام کے گھر میں رکھی ہوئی۔ یقین، اعتماد اور اطمینان ان دشمنوں کو بھی اتنا تھا کہ اگر اس پورے مکہ کی آبادی میں کوئی شخص اس بات کے قابل اور لائق ہے کہ اس پر اطمینان کیا جائے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو امانتیں آپ کے پاس ہیں، اور اسی رات آپ علیہ السلام کو حکم آتا ہے کہ آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ بھی تشریف لے جائیں، لیکن یہ ہجرت اعلانیہ نہ ہو، یہ علانیتاً نہ ہو، خفیتاً ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا اور یہ سوچ لیا کہ میں جاؤں گا تو اپنے ساتھ ایک ساتھی کو سفر میں رکھوں گا، اور وہ ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اور یہ سوچ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، جتنے لوگوں کی امانتیں تھیں اس کو نکال کے الگ الگ کیا، ممتاز کیا، تاکہ پتہ چلے کہ کیا چیز کس کی ہے اور کتنی ہے۔ اور یہ کر کے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آ کے مجھ سے ملاقات کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے۔ آپ نے فرمایا کہ علی، مجھے حکم آ چکا ہے کہ میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا جاؤں، اور جانا بھی رات کے اندھیرے میں ہے، سب کے سامنے کھل کر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف کافروں نے پہرا لگایا ہے اور آپ کی طلب اور جستجو میں ہیں، ان کو اگر بھنک پڑ گئی کہ آپ بھی ہجرت کا ارادہ کر رہے ہیں تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے، تو آپ کس کو لے جانا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ سفر میں ابو بکر ہوں گے، وہ میرے ساتھ جائیں گے، اور آپ یہ کر لیں کہ آپ رات میرے گھر میں گزار لیں، اور یہ جتنی امانتیں ہیں میں نے اس کو نشان زدہ کر لیا ہے۔ جن لوگوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام گھر بار علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اندازہ لگائیں ان کی امانتوں کی اتنی فکر فرما لیں۔ یہ دین کی اصل شکل ہے دوست، یہ سب نشان لگ گئے ہیں۔ لہذا کل صبح جب آپ اٹھیں گے تو ان سب کو اپنی امانتیں آپ
پہنچا دیں گے تاکہ میرا یہ ذمہ ختم ہو جائے، کسی کا حق میرے ذمے پر نہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ سلا دیا، آپ سو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے نکلنے کے بعد آ کے آپ کے بستر پہ لیٹ گیا۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ آپ کے مبارک بستر پہ مجھے سونے کا موقع ملا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے خود ان کو اجازت دی کہ آپ سو جائیں اس پہ۔ تو فرماتے ہیں اس رات جو مجھے راحت اور سکون اور لذت کی نیند آئی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ پاک پیغمبر کی نسبت والا بستر تھا، جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک لگا ہو، اس چیز کی برکت کی کیا حالت ہوگی۔ سو گئے، گہری نیند آئی مجھے۔ یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے اور بڑی ایک قیمتی اور علمی بات ہے، اور جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ ہم فتنوں کے شدید دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے ذہن اور دل دماغ میں ایک باطل سوچ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا۔ تو اب علماء نے لکھا کہ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور علیہ السلام اتنے سخت اور آزمائش کی حالات میں مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں، اور اس بات کو اگر آج 1442 سال کے بعد میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر دشمن باہر ہے، ہر طرف سونگتا پھر رہا ہے کہ فلاں مجھے مل جائے، اور اس بیچ میں آپ کا کوئی دوست، آپ کی اولاد، آپ کے متعلقین بڑے چھوٹے اگر ان کو نکلنا ہو اس سخت کیفیت میں، تو آپ اگر جس گھر میں بیٹھے ہیں آپ کو اس میں نیند آ سکتی؟ نیند تو نہیں آئے گی۔ نیند آ سکتی ہے دوستو؟ آپ کا اگر کوئی اپنا دشمن کے بیچ سے گزرنے والا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے سخت حالات ہیں اور وہ رات میں چلا گیا، تو آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، نیند نہیں آئے گی جب تک آپ کو یہ اطلاع نہ مل جائے کہ وہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے۔ اور مشکل حالات کو چھوڑ دیں، آپ اگر سکون، راحت، تسلی کے حالات ہیں اور کوئی سفر پہ چلا جائے، اور روڈ کا سفر بھی نہیں، سمندر کا سفر نہیں، وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے 2 گھنٹے میں اپنے مقام پہ چلا جائے گا، جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ، بہن بھائی، قریبی، متعلقین، محبین انتظار کرتے ہیں جب تک فلاں کی اطلاع نہیں آ جائے ہمیں سکون نہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے بدباطن قسم کا کہ ایک طرف تو اللہ کے آخری پیغمبر اتنے سخت حالات میں جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، 100 اونٹوں کا انعام لگا جو پیغمبر علیہ السلام کو شہید کر دے، اس سخت حالات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے بڑی سکون کی نیند آ گئی، میں سو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کیسے ہو گیا؟ حضور پر مر مٹنے والے صحابہ اکرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ، پاک پیغمبر کی اتنی سخت رات میں سکون کی نیند سو گا؟ یہ اصل بات ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات ثابت کر دی، امت کو سمجھا دیا کہ جب مجھ سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے ساتھ سفر میں جانے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہے۔ جب انہوں نے ابو بکر کا نام لے لیا تو ان کا نام سن کر ہی مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ یہ اس امت کے وہ انسان ہیں کہ جو اپنی جان دے دیں گے لیکن پیغمبر پر کوئی تکلیف آنے نہیں دیں گے۔
ان کا نام سن کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے. اب کوئی ٹینشن نہیں، اب کوئی پرواہ نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں. پیغمبر نے اپنی رفاقت کے لیے جس شخص کو چن لیا ہے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. اتنا اعتماد، اتنا اطمینان، اتنی محبت، اتنی ابو بکر کی وفاداری کو ماننے والے کہ مطمئن ہو کے سو گئے. فرمان اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جا رہے ہیں. خود تشریف لے گئے. فرماتے ہیں جب آپ تشریف لائے، رات کا اندھیرا ہے، اور اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے کہ سب لوگ گھر کے سوئے ہوئے ہوں، لیکن فرماتے ہیں جیسے ہی میں ابو بکر کے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو دروازہ بجایا نہیں، صرف پیروں کی آہٹ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا. میں نے پوچھا ابو بکر آپ جاگ رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے انتظار میں تھا. میں نے عرض کیا نا، بات وہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ مقام دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک بات کو ابھی سوچتے، اس کا ارادہ فرماتے، حضرت ابو بکر کو اس کا علم ہوتا. اس کو مزاج شناسی کہتے ہیں دوستو، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، اخلاص والی اور صدق دل والی، یہ شرط ہے. جب محبت سچی ہوتی ہے تو محبوب کا مزاج سمجھ میں آتا ہے، محبوب کا اشارہ سمجھ میں آتا ہے، محبوب کا کنایہ سمجھ میں آتا ہے، محبوب کے آنکھوں کی چمک سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خوش ہے، یہ ناراض ہے، یہ کیا چاہتے ہیں. تو وہ تو اس کائنات کے سب سے بڑے عاشق صادق ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آج آپ ہجرت کا ارادہ فرمانے والے، اس لیے میں سویا نہیں، میں آپ کے انتظار میں تھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب سواری کا انتظام کرنا ہے. فرمایا 2 اونٹنیاں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ آج سفر پہ نکلنا ہوگا تو 2 سواریاں اس کے لیے چاہیے، تو پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر دیں. سب کچھ ہو گیا. سفر مشکل تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ انتظام فرما لیں گے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، میں سارا انتظام کر چکا ہوں. اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ذمے لگا چکا ہوں کہ وہ جب صبح ہو جائے تو جا کے مکہ مکرمہ میں لوگوں میں ایسے چکر لگائے، ان کی مجلسوں کو سنیں. چونکہ عمر اتنی نہیں ہے تو لوگ بچوں پہ توجہ نہیں دیتے زیادہ، تو ان سے کہہ دیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں میں جہاں ان کی مجلسیں لگتی ہے، گھوم پھر کر ان کی باتوں کو، ان کے مشوروں کو، ان کو ارادوں کو سننے کی کوشش کرے، اور پھر رات کو ہمیں کسی طریقے سے آ کر وہ بات پہنچا دیں. اور اپنے غلام کے ذمے لگا دیا ہے کہ جو ہماری گھر کی بکریاں ہیں وہ اس کو چرا رہے ہوں تو وہ اس چرانے کے بہانے ہمارے قدموں کو دیکھتا رہے، اور جہاں اس کو محسوس ہو تو بکریوں کا دودھ لا کے ہم تک پہنچا دیا کرے. اور اپنی بیٹی اسما رضی اللہ عنہا، حضرت اسما بنت ابی بکر، ان کے ذمے لگا دیا ہے، کیونکہ ان کی عمر بہت کم تھی، کہ جب شام ہونے لگے تو اپنی والدہ سے کہہ دے کہ کھانا تیار کر لیں
اور اس کو خاموشی سے اپنی چادر میں لپیٹ کے لا کر ہم تک پہنچا دے۔ یعنی میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ غور کریں تو جو گھر کے جتنے افراد تھے سب کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگایا ہو، کوئی اس سے باہر نہیں، اپنی زندگی حضور کی زندگی پر وقف کر چکے تھے، اپنی کوئی ذاتی سوچ، اپنی کوئی ذاتی رائے، اپنا کوئی ذاتی معاملہ رکھا ہی نہیں۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہے، بڑی مشہور روایت ہے، 3 چیزیں اس دنیا میں مجھے بہت پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ یہ خوشبو لگانا سنت ہے نا، جمعے کے دن اہتمام سے سنت ہے، اور ہر روز لگانا بھی سنت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں منع فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو خوشبو لگائے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان 3 چیزوں کے اندر شامل ہے کہ اگر کوئی پیش کرے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، دوستو منع ہے۔ پہلی چیز فرمایا خوشبو ہے، دوسری چیز فرمایا دودھ ہے، تیسری چیز فرمایا تکیہ ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ خوشبو اگر کوئی پیش کرے کہ بھئی یہ خوشبو لگا لے، جیسے بعض بزرگ حضرات ہم جمعے میں آتے ہیں یا کبھی تو وہ خوشبو لگاتے ہیں، تو اگرچہ پہلے سے آپ نے لگائی ہوئی ہو لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ بعض دفعہ ساتھی کیا کہتے ہیں، یہ خیال کرے یہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے ہم نے اپنے اساتذہ بزرگوں کو دیکھا کہ 10 افراد اگر آ کے لگاتے وہ لگاتے، یہ سنت ہے، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خوشبو کو منع نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی پیش کرے تو اس کو لازمی قبول کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ دودھ ہے، تو دودھ اگر کوئی پیش کرے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر دودھ موافق نہیں آتا یا اس سے تکلیف ہے تو علماء نے لکھا کہ اس سے قدر ضرورت گھونٹ بھر لے تاکہ سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا اگر کوئی تکیہ پیش کر دے، جیسے بعض ہوتے ہیں نا بھئی تکیہ آپ رکھ لیں، اس میں بھی بعض دفعہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ نہیں اس کو واپس کر دیتے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی تکیہ پیش کر دے تو آپ اس کو قبول کر لیں گے، پیچھے رکھ دیں گے، اس لیے کہ یہ سنت بھی ہے، حدیث کا حکم بھی ہے، حدیث کی خلاف ورزی لازم نہ آ جائے۔ تو 3 چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمائے مجھے بڑی محبوب ہیں۔ ایک فرمایا خوشبو لگانا، دوسرا فرمایا کہ نیک عورت نکاح میں آ جائے، المرأۃ الصالحہ فرمایا، نیک عورت سے نکاح کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ذکر فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند، 3 چیزیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اب آپ دیکھیں دوستو کہ آپ علیہ السلام کے اس وفادار صحابی کی دنیا کی پسند کا معیار کیا ہے؟ فرمایا میری پہلی پسند یہ ہے کہ ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں۔ دوسری پسند میری یہ ہے کہ میرا مال آپ پہ خرچ ہو جائے، اور تیسری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ اب غور کی بات یہ ہے، علماء نے لکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو 3 پسندیدہ چیزیں ہیں، تینوں میں کسی چیز کا تعلق ابوبکر کی ذات سے نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی ذات سے، تینوں حضور علیہ السلام سے جڑی ہوئی۔ آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ پہ اپنا مال خرچ کر دوں، اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں، یعنی اپنی ذات کا کچھ ہے نہیں۔ یہ مقام صدیقیت ایسا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مقام ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ حضور کے ساتھی کے طور پہ کیا،
حالانکہ سب صحابہ ہیں، پوری جماعت کو صحابہ کہا گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب اور ساتھی خود اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ میرے پیغمبر نے اپنے ساتھی سے غار میں کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرنا، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ کی صحابیت کو تو اللہ پاک نے خود فرمایا، اتنی بڑی شان ہے، تو اپنی کوئی ذات کے لیے نہیں، ہر چیز حضور کے لیے۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آئی، آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ کیا مطلب؟ اوپر والے ہاتھ سے مراد کیا ہے دوستو؟ خرچ کرنے والا، دینے والا ہاتھ۔ ہاتھ تو دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں کہ سیدھا ہاتھ اوپر ہے الٹا نیچے، سب توازن میں، لیکن دینے والا ہاتھ چونکہ اوپر ہوتا ہے نا، انسان دیتا ہے اوپر ہوتا ہے، اور سفلا جو لینے والا ہاتھ ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ اب دینے والا ہاتھ اوپر ہے، لینے والا نیچے ہے، آپ ترغیب فرمانا چاہتے تھے کہ ہر کلمہ گو مسلمان میں دینے کا جذبہ ہو، خرچ کرنے کا جذبہ ہو۔ تو فرمایا جو ہاتھ دینے والا ہوگا، اوپر والا ہوگا، یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، بہر صورت بہتر ہے۔ امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق آ گیا، لیکن یہ وہ حدیث تھی کہ جس کو سن کر ایک صحابی بہت پریشان ہوگا، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ پریشان ہوگا۔ کیوں پریشان ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں نے سنی تو میرے دل پر ایک بوجھ آ گیا کہ آج تک تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ خرچ کرتے تھے، جو جمع ہوا آپ کو پیش کر دیا تاکہ ہمارے سکون کا سامان ہو جائے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم جب دیتے ہیں اور آپ قبول فرماتے ہیں تو خدا نخواستہ یہ ہو کہ ہمارا ہاتھ اوپر، اللہ کے پیغمبر کا نیچے۔ دیکھیں یہ محبت ہے، یہ تو ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا ہاتھ اوپر آ جائے، اللہ کے پیغمبر کا نیچے آ جائے۔ اب کیا کریں؟ تو اس دن سے دعا میں لگ گئے، اللہ پاک سے دعا میں لگ گئے۔ کیا دعا مانگی؟ فرمائے اے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ لے، مجھے بولنا نہ پڑے، مجھے دینا نہ پڑے، مجھے آنا نہیں پڑے، بلکہ جہاں میرا مال ہو، جہاں میری چیز پڑی ہوئی ہو، اللہ کے پیغمبر کے دل میں آ جائے اور وہ میرے مال کو اپنے مال کی طرح سمجھ کے استعمال کرے۔ ایک کتنا ادب محبت کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو فرماتے ہیں دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہوئی۔ تمام صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کا مال ان سے پوچھ کر نہیں لیا، خود استعمال فرما لیتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا، اسی حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ اب بھی انسان بڑوں کو کوئی چیز پیش کرتا ہے، اساتذہ ہیں، شیخ ہیں، والدین ہیں، بزرگ ہیں جن کو بھی، تو کبھی بھی اس طرح نہ ہو کہ ہم اس طرح لے جا کے پیش کریں۔ ادب کیا سکھائے؟ جو چیز پیش کرنی ہو اس طرح ہاتھ میں رکھ لو، یہ قبول فرما لیں، تو آپ اپنا ہاتھ نیچے کر دیں گے، وہ اپنا ہاتھ اوپر سے لے لیں گے، تاکہ کسی درجے کے اندر ادب ہو جائے۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس محبت کی برکت سے امت کو عطا فرمائی ہے دوستو۔ تو پوری زندگی کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس امت کے کتنے بڑے محسن تھے
اور اس امت کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دے کر چلے گئے. تو چونکہ اس مہینے کو خاص نسبت ہے، اور اب چونکہ مزاج یہ ہے کہ ایک مہینہ یا دن تاریخ آتی ہے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر وہ گیا تو چلو سب چلا گیا اس کے پیچھے. یہ صرف ایک یاد دہانی کے طور پہ ہر مسلمان کی، ہم میں سے ہر ایک کی پوری زندگی، ہمارے گھروں کی زندگی، ہماری تجارت کی زندگی، ہماری مسجدوں کی زندگی، ہماری تعلقات والی زندگی، اس میں ہم اپنے لیے ان پاکیزہ شخصیات کو نمونہ بنائیں، اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان سے سیکھا ہے، ان سے لیا ہے. اس لیے ان کی زندگیوں کو آج پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کا حقیقی عشق، محبت، اتباع ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام مرحومین مرحومات کی اللہ کامل مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.